وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پورے پروٹوکول کے ساتھ چنیوٹ میں آج آمد کی. ان کی آمد کے موقع پر شاہانہ استقبال کے لیے ان کے کارکنان اور قافلہ بھرپور پروٹوکول کے ساتھ ہائی الرٹ سیکورٹی کے ساتھ چنیوٹ میں پھرتا رہا. اور عوامی مسائل کی بات کریں تو عوام نے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کے موقع پر عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کی شکایات دور تو کیا کرنی، عوام کی شکایات سن کر بھاگنے کی اور اس پر عوام سراپا احتجاج ہوئے. گھنٹوں احتجاج جاری رہا. پورے چنیوٹ کی بات کریں تو چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں ٹریفک بھی بلاک کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کو استقبال کیا گیا. شاہانہ استقبال پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو رد عمل ظاہر کیے جا رہے تھے، سابقہ دور حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو پروٹوکول ملتا تھا، نئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے دعوے کیے جاتے تھے کہ پروٹوکول نہیں لیا جائے گا. تحریک انصاف کو عوام نے انصاف کے نام پر ووٹ دیے، لیکن افسوس کے انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوامی خدمات کے پیش نظر کسی بھی نوعیت کا کوئی مثبت اقدام دیکھنے کو نہیں ملا اور عوام سراپا احتجاج بنے رہے. وزیر اعلیٰ نے عوام کی شکایات تو دور کی بات، عوام کی بات بھی سننا مناسب نہیں سمجھی، جس پر عوام سراپا احتجاج کرتے رہے اور لوگوں میں شدید رد عمل پایا گیا. اس پر مزید بات کریں گے. چنیوٹ سے ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شوکت محمود بھٹی صاحب. جی شوکت محمود بھٹی صاحب، آپ مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ساتھی دورہ، میں اس کو آج ساتھی دورہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں دورہ جنگ پر تھے، تو انہوں نے آج ساتھی دورہ چنوٹ کیا اور چنوٹ آمد پر ان کو خوب پروٹوکول دیا گیا. یہاں تک کہ چاروں طرف سے چنوٹ جو ہے وہ ایک چاروں طرف سے بائی پاس محیط ہے. اس میں لاہور روڈ ہے، جنگ روڈ ہے، فیصل آباد روڈ ہے اور سرگودہ روڈ ہے. تو یہ چاروں کے چاروں روڈ جو ہے یہ بلاک کر دیے گئے. عثمان بزدار کی آمد سے قبل ہی شہریوں کو شدید مشکلات کا، ٹریفک کی روانگی بالکل نہ ہونے کے برابر، ٹریفک بالکل جو ہے نا معطل ہوگی. ٹریفک جو ہے نا چاروں طرف سے بالکل بلاک ہوگی اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چنیوٹ کے مختلف جگہوں پہ عوام سراپا احتجاج بنے رہے. عوام کے احتجاج کرنے کی کیا بڑی وجہ تھی؟ جی بالکل، عوام میں اسی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں کہ جب عثمان بزدار صاحب اصل ان کا دورہ رمضان بازار کا تھا. رمضان بازار کا جب انہوں نے دورہ کیا سڈن وہ جیسے پہلے میں نے صاف واضح بتایا کہ ان کا جی آج ساتھی دورہ تھا. کوئی ان کا جو دورہ جو ہے نا وہ اطلاع والا نہیں تھا. آج ساتھی دورہ ان کا چنوٹ کا تھا. انہوں نے رمضان بازار کا دورہ کیا اور رمضان بازار سے ہی سیدھے ہی وہ سرکٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس کیے بغیر ہی وہ جو اپنا عثمان بزدار صاحب وہاں سے تتر بتر ہو گئے. صحافیوں کا سوال دیے بغیر، عوام کے مسائل سنے بغیر عثمان بزدار صاحب ہیلی پیڈ پہنچے اور جو ہے نا لاہور کی طرف روانہ ہو گئے. جبکہ اپنا عوامی مسائل جو کہ شہر چنور بہت سے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ چنور جو ہے وہ دو ڈویژنوں کے درمیان ہے، سرگودہ اور فیصل آباد کے درمیان ہے. اور اگر یہاں پہ بات کی جائے روڈوں کی تو یہاں کی روڈ جو ہے نا وہ خونی ان کا نام دیا گیا ہے. اور یہاں پہ مسائل کا ذکر کیا جائے تو رمضان بازاروں میں ہی اتنی چیزیں مہنگی بک رہی ہیں ہر درجے کی. لیکن شوکت محمود بھٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا، سابقہ دور حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے تھے، میاں شہباز شریف دیکھنے میں آتا تھا، وہ بھی دورے کرتے تھے. لیکن دورے کرتے تھے جن اضلاع میں، جن جگہوں پہ دورے کرتے تھے وہاں پر فوری نوٹس لیا جاتا تھا، محکمانہ کاروائیاں کی جاتی تھی. ڈی سی او، اے سی، تحصیلدار، پٹواری اور متعلقہ دیگر محکمہ جات کے افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی تھی. اور شوکت محمود بھٹی صاحب اس بار آپ بتائیے گا کہ اس بار بھی کوئی ذمہ داران کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی کارروائی عمل میں آئی یا کہ عوام کے احتجاج ہی دیکھنے میں ملے؟ ہاں، جیسے میں اپنا ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب خود جو ہے عوام کو ممنوع بنا رہے ہیں اور انتظامیہ ان کو ممنوع بنا رہی ہے.
تو اگر آپ نے سابقہ حکومت کی بات کی ہے تو سابقہ حکومت وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ دورے کرتے تھے اور فوراً ہی ناقص انتظامیہ کی بنا پر وہ معطلی کے بھی اقدامات کرتے تھے اور جو نا ٹھوس انتظامات کی جو ہے نا وہ اپنا انتظامیہ کی نا توجہ بھی دلاتے تھے. لیکن عثمان بزدار صاحب خود ماموں بنا کر عوام کو چلے گئے اور انتظامیہ نے ان کو ماموں بنا دیا کہ ان کی آمد سے پہلے ہی جو ہے نا ریٹوں کا جو ہے نا وہ پٹیاں سلیٹیں وغیرہ اور جو ہے نا ان کی نمبر وغیرہ لگا دیے گئے. لیکن میں یہاں پہ تذکرہ کرتا چلوں کہ عثمان بزدار کا اصل دورہ رمضان بازار کا تھا. رمضان بازاروں میں اتنی چیزیں مہنگی میری ہیں ہر درجے کی کہ عوام کی پہنچ سے دور ہیں. اور عام بازاروں کا جو میں آپ کو یہاں پہ تذکرہ کرتا چلوں کہ عام بازاروں میں تو عوام جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہے. جو ریٹ کے حساب سے صاحب یہ بھی بتائیے گا کچھ لوگ روڈ پر سخت گرمی میں لیٹ کر احتجاج میں مصروف عمل ہیں, ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ اپنے مسائل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پہنچانا چاہتے تھے جو عوامی مسائل سنے بغیر ہی وہاں سے تتر بتر ہو گئے. میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ عثمان بزدار کا یہ حادثاتی دورہ تھا جو رمضان بازار تک محیط رہا اور وہاں سے ہی وہ سرکٹ ہاؤس پہنچے اور وہاں سے ہی وہ ہیلی پیڈ پہنچے اور جو لاہور روانہ ہو گئے. لیکن عوامی مسائل اور صحافیوں کے سوال دیے بغیر ہی وہ جہاں سے تتر بتر ہو گئے. محترم آپ بتائیے گا اس پر جو ڈسٹرکٹ آفیسر انفارمیشن ہے چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کا کیا موقف ہے؟ میڈیا سے ڈسکشن کیے بغیر سردار عثمان بزدار چلے گئے, ان کی طرف سے کسی نوعیت کی کوئی پریس ریلیز وغیرہ کوئی ابھی تک جاری کر دی گئی ہے یا کہ نہیں؟ جی بالکل, ابھی تک ان کا موقف سامنے نظر نہیں آیا, لیکن یہاں سننے کو ملا ہے کہ عثمان بزدار کے یہاں حادثاتی دورے بہت سارے تھے. جیسے کہ وہ یہاں پہ سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے اگلا دورہ جو ہے نا وہ حاصل کرنا تھا, لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ ہیلی پیڈ سے سیدھے ہیلی کاپٹر پہ جو ہے نا لاہور پہنچ گئے ہیں. شوکت محمود بھٹی صاحب, عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے ووٹ فراہم کیے تھے اور یہاں پر تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جن کے فرائض میں عوامی شکایات کو دور کرنا اور انتظامی امور کے پیش نظر اقدامات کو دیکھنا ہے, وہ عوام کے مسائل سنے بغیر کسی نوعیت کے نوٹس کے بغیر اس طریقے سے چلے گئے ہیں. اس وجہ سے جو چنیوٹ میں اثرات مرتب ہوئے ہیں, عوام اب ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل, کہ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں مہنگائی کی اور جیسے آج کل چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, اس وجہ سے عوام میں بہت غم و غصہ کی لہر تھی اور وفاقی حکومت کو اور خصوصاً جو ہے نا پنجاب کی حکومت کو پتا تھا کہ ہمیں عوامی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی کے پیش نظر جو عثمان بزدار عوامی مسائل کا سامنا نہیں کر سکے, جس کے جانے کے بعد عوام نے میڈیا کے سامنے اور پریس صحافیوں کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا, ختم نبوت اور سرکٹ ہاؤس کے سامنے لیٹ کر اپنے احتجاج اظہار کروایا اور وفاقی حکومت تک, جبکہ عوام کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ احتجاج اس لیے کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو ہمارے مسائل بھی سنیں, ہم کن مسائل کے شکار ہیں. یہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں, یہاں پہ معاشرتی معیشتی اور یہاں پہ چیزوں کے ریٹ آئے دن بڑے ہوئے ہیں, اور یہاں تک کہ سب سے بڑا مسائل سب سے بڑا چنور کا جو مسئلہ ہے وہ سب کا حکومت سے چلا آ رہا ہے, اور اس حکومت تک بھی وہی ہے کہ ہمارے جو روڈ ہیں ان کو جو ہے نا بند بھی کیا جائے. یہ خونی روڈ بن چکے ہیں, چنور تو 2 ڈویژنوں کے درمیان ہے, بائی پاس روڈ ہیں اور ہر طرف سے جو ہے نا جو 1 گھنٹے کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے نمائندے شوکت محمود بھٹی صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے چنیوٹ کا دورہ تو کیا لیکن انتظامیہ کے خلاف کسی بھی نوعیت کا کوئی ایکشن نہیں لیا. پرائز کنٹرول کمیٹی کی بات کریں تو پرائز کنٹرول کمیٹی کی بھی کوئی مثبت کارکردگی نظر نہیں آ رہی. سستے رمضان بازاروں کی بات کریں تو کسی بھی جگہ پہ کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آ رہا, جس پر عوامی حلقے سراپا احتجاج ہو گئے اور وزیر اعلیٰ کو اپنا احتجاج
احتجاج کے ذریعے اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی نمائندوں کی باتیں سنے بغیر وہاں سے بھاگنے کی شاہانہ پروٹوکول میں پھرتے تو رہے، لیکن چنوٹ کی عوام کے لیے یہ دورہ کوئی مثبت اقدام لے کے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی سیاست چمکانے کے لیے چنوٹ کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کوئی مثبت اقدامات کیے جاتے تو ہم اطمینان کا اظہار کرتے۔ عوامی حلقوں میں عدم اطمینان